السلام علیکم۔ پوری دنیا سے لوگ کینیڈا میں آ رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ امیگرینٹس بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، وزٹر بھی آتے ہیں جو بعد میں کئی اپنا سٹیٹس بھی چینج کر لیتے ہیں کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتے۔ تو چونکہ پوری دنیا میں اتنی فلکچویشن ہے، مہنگائی ہے، تو اس لیے لوگ بہتر سے بہتر جگہ پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کینیڈا ایک بیسٹ پلیس ہے فیملی کے رہنے کے لیے، بزرگوں کے رہنے کے لیے، اور بچوں کے فیوچر کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے۔ ادھر مختلف دنیا سے لوگ آ کے رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ آ کے رہتے ہیں، تو اس لیے جو بھی ادھر آتا ہے تو اس کو پھر اپنے لوگ مل جاتے ہیں، تو اپنی کمیونٹی میں بہت زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہے کہ ہر ملک کی اکانومی کچھ چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہے جہاں سے اس کو سب سے زیادہ انکم آ رہی ہوتی ہے۔ تو کینیڈا کی اکانومی میں جو کنسٹرکشن ہے اس کا بڑا اہم رول ہے۔ کنسٹرکشن سے بہت زیادہ انڈسٹری ریلیٹڈ ہوتی ہے اور اس کی بہت زیادہ انکم بھی ادھر آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو ہاؤسنگ ہے ادھر، یعنی جو گھر نئے بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی انوینٹری اتنی نہیں ہے۔ حالانکہ جگہ جگہ گھر بن رہے ہیں، لیکن آبادی آنے کا جو تناسب ہے وہ اس قدر زیادہ ہے۔ جیسے اب مختلف ملکوں میں جنگیں بھی لگ رہی تو وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور کینیڈا اس میں پیش ہوتا ہے۔ جیسے سیریا، یوکرین، ادھر سے ہزاروں کے حساب سے انہوں نے کہا کہ ادھر لوگ آ جائیں۔ تو ادھر گھروں کا بہت مسئلہ ہے، اسٹوڈنٹ لاکھوں کے حساب سے آ رہے ہیں، تو رینٹ مارکیٹ بھی بہت ہائی ہے۔ تو اگر آپ فیملی کے ساتھ ادھر آتے ہیں اور آپ کی انکم بھی نہیں لگ پاتی تو گھر کا بھی مسئلہ ہے، رینٹ زیادہ ہائی ہے، تو اس طرح لائف گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور زیادہ پھر آپ کی جو جمع پونجی ہے یا جو آپ انکم یا بزنس ادھر کرتے ہیں وہ پیسے آپ کے سارے رینٹ میں نکل جاتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر آپ نے جو سنا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بھی ادھر گھر دیتی ہے، ایسا آپ نے سنا ہوگا، اور گورنمنٹ کے گھر ادھر مل جاتے ہیں جی، کرایہ بھی وہی دیتے ہیں، مفت میں رہتے ہیں اور مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ بھی اپنا ادھر ایک گورنمنٹ کا گھر لینا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اپنا گھر لے سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں کیا ایلیجیبلٹی ہے، کیا ضروری چیزیں ہیں جس کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہو آپ اسے اپلائی کریں، آپ کو گھر مل جاتا ہے تو ریلی یہ آپ کا بڑا فائدہ مند ہے۔ آپ کی کافی اس میں بچت بھی ہو جائے گی اور آپ اپنی لائف کو زیادہ اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہے ایلیجیبلٹی کہ اس کو کون اپلائی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ گورنمنٹ کا گھر لینا چاہتے ہیں، فری میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس کو کون کون اپلائی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی 16 سال یا اس سے بڑے ہوں تو وہ گھر اپلائی کر سکتے ہیں، رائٹ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ انڈیپینڈنٹلی رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ کسی سپورٹ کے، تو وہ بھی یہ گھر لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پیرنٹس ہیں، فیملیز ہیں، تو اس کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ اس کی فیملی بھی یہ گھر لے سکتی ہے اور اس کے ساتھ بھی وہ ادھر رہ سکتا ہے۔ ہر ایسا شخص جس کا ادھر لیگل سٹیٹس ہے، کچھ لوگ تو انلیگل ہوتے ہیں نا کہ وزٹ پہ واپس نہیں ہوتے، غائب ہو گئے، وہ نہیں۔ اگر آپ کا لیگل سٹیٹس ہے، آپ کو پی آر ملا ہوا ہے، ادھر کا سٹیزن شپ ہے، کچھ بھی آپ کو یہ ملا ہوا ہے، تو آپ یہ گھر لے سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی پوری فیملی بھی لے سکتی ہے، آپ اکیلے ہیں تو آپ اکیلے بھی یہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، انکم کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ گھر ملتے ہیں لو انکم والوں کو، یعنی اگر آپ کی سال کی انکم 35,000 سے کم ہے تو آپ کو یہ گھر مل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اکیلے ہیں، ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر آپ کی انکم جو ہے 20,000 سے کم ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا انکم وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی انکم ہائی ہوتی جائے گی تو آپ کا، اگر بہت کم ہے آپ کی انکم ہے تو آپ کو بہت کم رینٹ دینا پڑے گا۔ فار ایگزامپل اگر رینٹ 2,000 چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو صرف 100، 150، $200 مہینے کے دینے پڑیں گے، صرف بیسک سے۔ باقی سارا جو رینٹ ہے وہ گورنمنٹ دے گی۔ گورنمنٹ نے اپنے اصل میں گھر نہیں بنائے ہوتے، کچھ شیلٹر تو ہوتے ہیں جو اسائلم وغیرہ کو، جو پناہ گزین ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، لیکن اکثر یہ کمپنیوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو گورنمنٹ ان کو کرایہ دیتی ہے۔ تو الاٹمنٹ لوگوں کی، فیملیز کی گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن کرایہ ان لوگوں کا گورنمنٹ ادا کرتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر فرض کرے 1,500 کرایہ ہے، 300 کرایہ آپ دیتے ہیں تو باقی 1,200 کرایہ گورنمنٹ آپ کے بہاف پہ دے گی۔ اگر آپ کی انکم بڑھتی جاتی ہے، اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد
آپ کا اتنا جیسے 300 دے رہے ہیں تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے 400 دینے پڑیں، 500 دینے پڑیں، انکم کم ہوگی تو پھر آپ کو کم پیسے دینے پڑیں گے. لہٰذا یہ تقریباً منتھلی یا اینولی وہ آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں آپ کے انکم کا، اور اس کے مطابق وہ آپ کا رینٹ بھی پھر ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ کتنا آپ کو رینٹ دینا ہے. لیکن یہاں یہ میں بات بتا دوں کہ اگر فیملی ممبر زیادہ ہوں گے تو اس حساب سے پھر کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے اخراجات بھی اتنے ہیں، پر ہیڈ خرچہ ہوتا ہے اور اتنے ان کے انکم ہے، تو اس حساب سے وہ پھر دیکھا جاتا ہے. اگر آپ زیادہ فیملی ممبر ہیں تو پھر آپ کا کرایہ کم ہو جائے گا. اچھا، پھر کویسچن ہے کہ یہ کتنی دیر میں مل جاتا ہے. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے. جو بڑے شہر ہیں جیسے ٹورانٹو ہے اور دوسرے بڑے شہر ہیں جہاں پہ رش زیادہ ہے اور اگر اپلیکنٹ بھی زیادہ ہیں، یعنی جو ہاؤسنگ گورنمنٹ کے گھر لینا چاہتے ہیں کرائے پہ جو کہ گورنمنٹ ادا کرے، تو اگر ادھر رش زیادہ ہے تو اتنی ہی دیر میں باری آئے گی. لیکن اگر آپ کسی چھوٹے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ پاپولیشن پریشر کم ہے تو وہاں پہ آپ کی باری جلدی آ جائے گی. اب میں رفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑے شہر میں ہو سکتا ہے 5 سے 7 سال بعد آپ کی باری ہے. چھوٹے شہر میں 3 سال سے 5 سال 6 سال میں باری آ سکتی ہے. لیکن اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ادھر آفس میں جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں وہ آپ کو لسٹ دے دیں گے اور اس لسٹ میں پھر وہ آپ ٹک کر دیں گے کہ آپ کس کس جگہ پہ کس کس کالونی میں یا کس اسٹیٹ میں جو گھر بنے ہوئے ہیں کن کن میں آپ انٹرسٹڈ ہیں. تو اس میں سے پھر آپ کی جب باری آئے گی تو وہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن یہ جو کمپنی ہیں جنہوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ڈائریکٹ بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں سے بھی آپ کی باری جلدی آ جائے. تو انہوں نے مختلف کیٹیگری بنائی ہوتی ہے. مثلا کچھ ہاؤس سنگل بندے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، کچھ فیملیز کے لیے رکھے ہوتے ہیں، کچھ مثلا 5 افراد کے لیے ہیں، کچھ 3 افراد کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے کچھ گھر انہوں نے ڈسیبل لوگوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں، جن کو معذوری ہوتی ہے ان کے لیے اسپیشل گھر بنے. تو آپ اپلائی کریں گے تو ہر ایک کے علیحدہ لسٹ ہے، تو اس میں پھر آپ کی باری آ جائے گی. اچھا، پھر کویسچن ہے کہ یہ کس ٹائپ کے گھر ہوتے ہیں. یہ 2 طرح کے دیکھیں ہاؤسنگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نان پرافٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کوآپریٹو. نان پرافٹ وہ ہوتا ہے کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہیں انہوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں، وہ اس پہ پرافٹ نہیں کماتے، صرف اس کا جو بیسک ان کا خرچہ ہوتا ہے اتنے صرف وہ پیسے آپ سے چارج کرتے ہیں. عام طور پہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہاؤسنگ ہوتی ہے اس کے رینٹ اور عام جو مارکیٹ کے رینٹ ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. انہوں نے اپنا گورنمنٹ ایک فارمولا بنایا ہوتا ہے، اس کا رینٹ ریٹ کم ہوتا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ لیتے ہیں نان پرافٹ والے گھروں میں اپلائی کرتے ہیں تو ادھر آپ کو مل جائے گا. اس میں میں بتاتا ہوں کیا کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ کوآپریٹو ہاؤسنگ میں لیتے ہیں گھر تو وہ بھی اسی طرح کے گھر ہوتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ جو نان پرافٹ والے اس میں آپ نے اپنا بس رہنا ہے اور باقی جو کام شام ہے انہوں نے وہاں بندے رکھے ہوئے ہیں، یعنی سپروائزر ہے، وہ خود ہی اس کو فکس کروائیں گے. لیکن جو کوآپریٹو ہوتے ہیں اس میں کچھ کام انہوں نے آپس میں ایک فیملی کی طرح وہ رہتے ہیں اور آپس میں وہ ٹاسک پھر وہ تقسیم کر دیتے ہیں. مثلا اگر میں ممبر ہوں اور آپ بھی لوگ ادھر رہ رہے ہیں تو وہ بتا دیں گے کہ ہم ویکلی میٹنگ کیا کریں گے، ہم اپنے اس ایریے کو خود مل کے صاف کریں گے. تو اس طرح کا وہ آپس میں مل کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا جو ایک محلہ سا ہوتا ہے نا، وہ سارے مل کے اس کے کچھ کام اپنے ذمہ لگایا ہوتا ہے. مثلا گاربیج بن جو ہے یہ ہم ادھر صاف کریں گے، یہ گراس بھی ہم ایسے کریں گے. تو اس طرح کے کچھ کام انہوں نے بانٹے ہوتے ہیں. زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور میٹنگ وغیرہ وہ کرتے ہیں اور اپنی بہتری کے لیے آپس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں. لیکن دوسرے میں آپ کا یہ پرابلم نہیں ہے، آپ نے جسٹ ادھر رہنا ہوتا ہے. اچھا، جب آپ گھر لیتے ہیں تو اس میں بتاتا ہوں اس میں اور کیا کیا فیسلٹیز ہوتے ہیں. کرایہ تو انہوں نے دے دیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ رینٹ آپ نے دے دیا. انہوں نے وہاں جو مینٹیننس ہوتی ہے گھر کی، مینٹیننس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں پلمبنگ ہے، کوئی ٹوٹی لیک ہو گئی، کوئی پائپ لیک ہو گیا، ڈرینیج بند ہوگی، کچن میں چولہے ہیں، فریج ہیں، یہ سارا کچھ وہی کروا کے دیں گے. نئے آپ کو چولہا دیں گے، فریج دیں گے، سارا کچھ ریڈی ہوگا. اس میں جو سنک وغیرہ ہے وہ سارے ریڈی ہوں گے. اگر فلور کا مسئلہ ہے وہ چینج کروا کے دیں گے، کارپیٹ فلور ہے وہ لگوا کے دیں گے. کوئی الیکٹریکل کا مسئلہ ہے تو وہ ان کا بندہ ٹھیک کرے گا. اس کے علاوہ جو باہر پارکنگ ہے اس میں کوئی لائننگ وغیرہ لگانی ہے، پارکنگ ٹوٹ گئی ہے، روڈ ہے تو وہ خود ہی اس کو مرمت کروائیں گے. لانڈری بھی اس میں ادھر بنی ہوتی ہے تو وہ لانڈری بھی آپ ادھر کی یوز کر سکتے ہیں. وہ سارے مل کے یوز کرتے ہیں باری باری.
اور اس کے علاوہ وہاں آفس بنا ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، پرابلم ہے، تو آفس میں جا کے آپ کانٹیکٹ کریں، تو وہاں ہر بلڈنگ کا ایک سپروائزر رکھا ہوتا ہے، تو وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے، اور اس طریقے سے سارے معاملات چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر جو فیملی ہے یا ایک بندہ ہے یا پوری فیملی ہے، اس کو ایک پارکنگ الاؤ ہے۔ آپ اپنی گاڑی ادھر رکھیں گے تو آپ کی ایک پارکنگ آپ کو الاٹ کر دی جائے گی وہاں، اور کوئی وہ پارکنگ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کی 2 گاڑی ہیں، گھر میں 2 گاڑی ہیں آپ کو چاہیے، تو سیکنڈ پارکنگ آپ کو ان سے بائی کرنی پڑے گی، یعنی اس کے منتھلی آپ کو علیحدہ تھوڑے سے پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ عام طور پہ $30 سے $50 تک ہوتے ہیں، رائٹ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سپروائزر ہے وہ انسپیکٹ بھی کرتا رہتا ہے، منتھلی بھی وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شو کو لیکیج ہو، ہیٹنگ سسٹم بھی ادھر لگا ہوتا ہے، وہ بھی وہ چیک کرتے ہیں، تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو وہ ریپلیس بھی کرتے ہیں یا اس کو فکس بھی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو گھر بنے ہوتے ہیں، اس میں جیسے میں نے بتایا سنگل لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ڈسیبل لوگوں کے لیے علیحدہ اسپیشل گھر بنے ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ سیڑھیاں وغیرہ نہیں چڑھ سکتے، تو اس کے لیے انہوں نے ریمپ بنائے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی ویل چیئر وغیرہ لے جانی ہو تو اس میں وہ آسانی بھی رہے۔ اور ان کے رولز ریگولیشن آپ کو سائن کرنے پڑیں گے، آپ آگے کسی کو کرائے پہ نہیں دے سکتے، جتنے افراد آپ نے شو کیے اتنے افراد رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس گیسٹ کوئی آتا ہے اور وہ 1-2 دن رہتا ہے تو اس اوکے، لیکن اگر وہ زیادہ دن کوئی آپ کے پاس سٹے کرنا چاہ رہا ہے تو آپ سپروائزر کو انفارم کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی گیسٹ آئے اور اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس نے گاڑی بھی پارک کرنی ہے، کیونکہ اگر وہ کسی اور کی پارکنگ میں کر نہیں سکتا، رانگ جگہ پہ کرے گا تو اس کو ٹکٹ ملے گی، فائن ہوگا، تو آپ سپروائزر کو انفارم کریں گے تو وہ آپ کو پارکنگ الاؤ کر دیں گے، تو وہ فری پارکنگ ہوگی وہاں پہ، آپ کے گیسٹ اپنی گاڑی بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ آپ یقیناً کینیڈا میں آئیں، اگر آپ کی انکم لو ہے، جب تک لوگ سیٹ نہیں ہو پاتے تو آپ لازمی اپلائی کریں، یہ ایک بڑی اچھی فیسلٹیز ہے۔ وہ جو پیسے آپ ادھر کے رینٹ میں آپ کے جائیں گے وہ آپ اس کو انجوائے کریں، اچھی فوڈ کھائیں، اپنی اچھی سی گاڑی لے لیں، اپنی فیملی پہ لگائیں، اور کوئی سیر و سیاحت پہ بھی جا سکتے ہیں، بیک ہوم بھی کسی کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور اگلی ویڈیو میں جو اس صحیح اس کا پارٹ 2 کہہ لیں، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاؤسنگ اپلائی کس طریقے سے کی جاتی ہے، وہ میں سارا آپ کو پروسیس بھی اس میں سمجھا دوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، جو کہ یقیناً لگی ہوگی، تو ایسے اپنے تمام دوست احباب رشتہ دار جن کو ہاؤسنگ کا پرابلم ہے اس کو یہ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو یہ انفارمیشن ملے